الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفجر کی 3 آیات آخری تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پس ہو جا میرے بندوں میں داخل اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج اللہ کے فضل سے ہم نفس کاملہ کا آغاز کر رہے ہیں 40 دن کے بعد۔ اس سے پہلے ہم نے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، جو ان آیات میں بھی اس کا ذکر ہے 3 نفسوں کا، اور نفس جو ہے آج کاملہ جو 7واں نفس ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ تھوڑا سا پیچھے سے تعارف کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہر نفس کا ہم نے 40 دن ذکر کیا۔ پہلا نفس نفس امارہ تھا جو گناہوں پہ اکساتا ہے، اس کا ذکر ہم نے 70,000 مرتبہ 40 دنوں میں کیا، اور وہ ذکر تھا لا الہ الا اللہ، اور یہ 1750 مرتبہ ہم روز کرتے تھے۔ پھر نفس لوامہ تھا، یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر ملامت کرنے والا نفس، تو وہ ہم نے 40 دن میں 60,000 مرتبہ کیا تھا، اور وہ ذکر تھا یا اللہ 1500 مرتبہ روزانہ۔ پھر ہم نے تیسرا نفس جو ہے نفس ملہمہ کیا تھا، جو 50,000 مرتبہ 40 دن میں ہوا تھا، اور روزانہ جو ہے 1250 مرتبہ ہم کرتے تھے، اور یہ ذکر تھا یا ہوا انتا ہو، یہ نیکیوں پہ ابھارتا ہے۔ پھر تیسرا نفس یہ تھا، اور چوتھا نفس جو ہے نفس مطمئنہ۔ ان 3 نفسوں کے بعد انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، انسان مطمئن نظر آتا ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے، اور خود بھی دل میں سکون رہتا ہے۔ وہ تھا جو ذکر تھا یا حی انت الحی، یہ ہم نے جو روزانہ ہے وہ کرتے تھے، یعنی 40,000 مرتبہ 40 دن میں ہوا تو اس حساب سے جو ہے یہ 1,000 مرتبہ ہم نے کیا تھا روزانہ کے حساب سے، تو 40 دن میں 40,000 ہوا۔ اس کے بعد جو ہے یا حق انت الحق، یہ جو ہمارا 5واں نفس تھا راضیہ، یہ ہم 30,000 مرتبہ کر چکے ہیں 40 دن میں، اور یہ روزانہ کا 750 مرتبہ تھا۔ پھر ہم نے چھٹا نفس جو کل تک ہمارا پورا ہوا تھا 40 دن میں، وہ یا قیوم تھا، اور 40 دن میں ہم نے 20,000 مرتبہ کیا، اور وہ 500 مرتبہ روزانہ تھا۔ آج ہم نفس کاملہ کرتے ہیں۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، جو آخری 2 آیات ہیں، اس کو سمجھیے۔ فادخلی فی عبادی، اس عبادی میں یعنی میرے بندوں میں داخل ہو۔ میرے بندوں میں داخل ہونے کا حکم ہے اس نفس کو، یعنی انسان کو، روح کو حکم ہے نا، امر ربی جو ہے، تو داخل ہونے کا نفس کو حکم ہے۔ اس میں یہ نفس کو اس کو آواز دی جاتی ہے مرتے وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، یہ اس کو کہا جاتا ہے
جس کا نفس کامل ہو، شان کاملیت سے سرفراز کیا جاتا ہے. یہ فرشتے آواز دیتے ہیں نفس کو مرتے وقت اور قبر سے اٹھتے وقت. پھر جنتی کا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، پھر میری جنت میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، یعنی میری جنت میں داخل ہو جا، یہاں بسیرا کر. اس کا حکم یہ ظاہر کرتا ہے کہ اعلیٰ مقام میں داخل ہو جا. تو جنت کی چند اقسام ہیں، جیسے جنت الماوا ہے. یہ جو عالم ملک ہے، یہ بلکہ عالم ملکوت ہے، ملک نہیں، ملک فرشتہ، نور. عالم ملک کی جنت ہے، ملکی جنت ہے، ملکوت کی جنت ہے. جب نفس حضور الہی کی طرف رجوع کرتا ہے تو طریق شریعت کا سفر طے کرتا ہے. اس کے بعد یہ جنت نصیب ہوتی ہے. اس کا مقام سدرۃ المنتہا ہے. کہنے کو یہ باتیں آسان ہیں لیکن انتہائی مشکل ہیں، جس میں انسان جو ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ کا مقام سب سے اونچا ہے اور شان ابدیت سب سے اونچی ہے، برگزیدہ ابدیت. تو اندہ سدرۃ المنتہا اندہ جنت الماوا، یہ جنت الماوا ہے. تو اسی طرح جنت النعیم ہے، یہ عالم ملکوت کی جنت ہے. جب انسان جو پہلے شریعت کو سمجھتا ہے، اس کی حدود کو کراس نہیں کرتا، اس کی حدود میں رہتے ہوئے شریعت سمجھ لیتا ہے، شریعت پر عامل ہو جاتا ہے، پھر طریقت میں جاتا ہے. اس وقت جو ہے پھر یعنی اس کو کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، سفر طریقت کو طے کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے. تو یہ جنت النعیم کا جو اس کو مقام حاصل ہو جاتا ہے. ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ نعمت کے باغوں میں ہوں گے. تو یہ جنت النعیم کہتے ہیں اس کو. اور اس پہ جو بے شمار آیات قرآن مجید کی دلالت کرتی ہیں، اور وہاں پھر جو خاص جو ہوتا ہے تو ان کو خاص مشروب پلایا جاتا ہے. تو جیسے یسقون من رحیق مختوم، اس طرح سقاہم ربہم شرابا طہورا. تو یہ خالص ان کو پاکیزہ جو شراب ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے پلائے گا. یسقون من رحیق مختوم، یہ اور بھی آیت ہے. تو یعنی پھر ان کے ختام و مسک، اس پہ خالص کستوری کی مہر لگی ہوگی. تو بہرحال یہ جنت النعیم ہے، یہ جنت کا الگ درجہ ہے. پھر جنت الفردوس ہے، یہ عالم جبروت کی جنت ہے. تو جب نفس شریعت طریقت کی منازل طے کرتے ہوئے پھر معرفت اللہ تعالیٰ کا جو عرفان حاصل ہوتا ہے، وہ جب مکمل کر لیتا ہے تو یہ جنت الفردوس نصیب ہوتی ہے انسان کو. جیسا کہ قرآن مجید میں کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی. نزلا، مہمانی ہوگی ان کی. پھر خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیش رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ چاہیں گے. اسی طرح پھر ایک قربہ ہے، یہ سب جنتوں سے بلند عالم لاہوت کی منزل ہے. یہ الفاظ دوسرے میرے درسوں میں بھی آپ کو سمجھ آئے جائیں گے انشاءاللہ، جو آج کل بلکہ ہم جو روح کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ نفس کو سفر حقیقت مکمل کرنے سے نصیب ہوتی ہے. حق اور باطل میں انسان فرق کر لیتا ہے. یہ صرف مقربین یعنی اہل قربت کو عطا ہوتی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، عابدین زاہدین دنیا سے جنت کی طرف سفر کرتے ہیں، اور عارفین و عاشقین جو ہیں وہ جنت سے قربت کی طرف سفر کرتے ہیں.
تو اس کے بھی جو ہے بہت سارے مقامات ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہوا مزاج من تسنیم ای نہیں یشرب بہا مقربون، ای نہیں یشرب بہا المقربون و مزاج من تسنیم، تو ابرار کو جنت نعیم سے پلائی جائے گی وہ شراب طہور، آب تسنیم کی اس میں آمیزش ہوگی۔ تو یہ مقربین کے لیے سورہ مطففین سے ہے۔ تو پھر لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو وہ چاہیں گے، ان کے نفس جو چاہیں گے ان کو وہ پلایا جائے گا۔ پھر اصحاب مشأمہ ہیں، اصحاب المشأمہ، تو یہ اپنے اپنے حسب و حال اعمال دوزخ کے مختلف درجات میں جو جائیں گے۔ اصحاب المیمنہ ہے، دانے ہاتھ والے، یہ جنتی لوگ ہوں گے، وہ بھی اپنے حسب حال اعمال جنت کے مختلف درجات میں جائیں گے۔ تو سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ قربہ مقربین کا ہے، نفس کاملہ والے کا، یہ اہل قربت ہوں گے جو جنت کے مذکورہ بالا درجات پائیں گے۔ مگر ان سب درجات سے بلند و بالا مقام قربت ہے، وہ نوازے جائیں گے، ان کا مقام راحت ہوگا، جنت و نعیم، جنت الفردوس ان کی قیام گاہ ہوگی، اور مقام قربت ان کی آرام گاہ ہوگی، وہ جنت کا حصہ ہوگا، ان کا محل ہوگا، اور قربت ان کی سیر گاہ ہوگی۔ باغ جنت میں رہا کریں گے اور باغ قربت میں پھرا کریں گے، جنت سے کھائیں گے اور مے خانہ قربت سے پئیں گے، کیونکہ عام جنت میں حسن محبوب حجاب میں ہوگا، اور مے خانہ قربت سے بے حجاب ہوگا، کیونکہ عام جنت میں جو ہے حسن محبوب حجاب میں ہوتا ہے اور خاص قربت میں بے حجاب ہوتا ہے، اس لیے اہل قربت کے لیے یہ تینوں نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ ساری قرآن مجید سے ہیں۔ تو اہل قربت کو روح و ریحان اور جنت و نعیم تینوں نعمتوں بیک وقت عطا کی جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھوڑا سا تعارف ہو گیا ہے، کلپ بہت لمبا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، اب کیا کریں، یہ بڑا مشکل ہے اس کو جو ہے مختصر کرنا۔ چلیے آگے میں اس کو دوسرے کلپ میں جو ہے نفس کاملہ کی صفات اور مثالی صورتیں بیان کرتا ہوں مختصر رہتے ہوئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم